کے گھروں کو جاتے ہیں واپس, وہ گھر جا کے ایسے لیٹ جاتے ہیں ٹانگیں رکھ کے اوپر بیڈ کے اوپر کہ میں بہت تھک کے آیا ہوں, میں نے بڑا کام کیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ خاتون جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے کمزور ہوتی ہے, وہ عورت باہر کا کام کرتی ہے, پھر وہ گھر آتی ہے, گھر آ کے وہ گھر کے بھی سارے کام کرتی ہے, اور پھر بھی وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کھانا بھی کھلائے گی, وہ ان کی خدمت بھی کرے گی, اور تھک ہار کے جب وہ بیڈ پہ جائے گی تو اس کو کسی نے نہیں پوچھنا کہ تمہارا دن کیسا گزرا, یا تمہیں کسی چیز کی, تمہیں کسی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان تمام جو تفریق ہے, یہ جو ایک انسینسٹیوٹی ہے ٹورڈز وومن, اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ ہمیشہ بہت کنسرنڈ رہتی ہیں. انہوں نے جب اوتھ لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ خواتین پہ, بچوں پہ تشدد میری ڈیڈ لائن ہے, اور یہ صرف انہوں نے کہا نہیں, اس کو باقاعدہ کر کے دکھایا. اور آج میں توقیر کاظمی صاحب ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں الحمرا کے, میں ان کی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں, چونکہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الحمرا کے اندر اس طرح سے ویمنز ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے. اور اس میں اس سیلیبریشن کے اندر تمام وہ ٹاپکس, وہ تمام چیزیں جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہیں, جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے, اس کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. ہمارے پاس ہماری بہت سینئر آرٹسٹ جو ہیں, اسرا آفتاب صاحبہ, وہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں, راشد محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ابھی ایک پینل ڈسکشن بھی ہوگی جس کے اوپر خواتین کے حوالے سے جو کچھ ٹاپکس کو خواہ مخواہ میں ٹیبو بنا دیا جاتا ہے, اب اس پہ بات نہیں کر سکتے. ہر ٹاپک پہ جس پہ بات ہوتی ہے مسئلے کا حل وہیں سے نکلتا ہے, جس پہ آپ بات نہیں کر سکتے وہ صرف مسئلہ خراب ہوتا ہے. پینل ڈسکشن بھی ہوگی, اور دو بہت خوبصورت جو ہے وہ ڈرامے تھیٹر جو ہے وہ یہاں پیش کیا جائے گا. ایک ہے لپڑ, جس کو تھپڑ کو وہ کہتے ہیں نا, لپڑ, ہاں پنجابی میں تھپڑ کو جو ہے وہ, اب یہ اتنا سینسیٹیو, یہ لفظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس یا جو وائلنس کا شکار خواتین ہوتی ہیں وہ اس ڈرامے سے, اس تھیٹر سے جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور دوسرا جو ہے شرم دی گل, جو میں نے جیسے بات کی تھی کہ کچھ ٹاپکس ہمارے سوسائٹی میں ایسے کر دیے گئے ہیں کہ جس پہ بات کرنا شرم دی گل ہے. حالانکہ ہم اس سوسائٹی میں انفارچونیٹلی رہتے ہیں جہاں پہ ریپ وکٹم جو ہے وہ منہ چھپاتی پھرتی ہے, جس نے ریپ کیا ہوتا ہے وہ دندنا کے پھر رہا ہوتا ہے. سو یہ اس الحمرا آرٹس کاؤنسل نے ان ٹاپکس کے ذریعے, ان تھیٹرز کے ذریعے, ان چھپتے ہوئے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے لیے توقیر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ پنجاب میں پہلے کی نسبت خواتین نسبتاً محفوظ ہیں, چونکہ جو حکومتوں کا کام ہے, جو چیف منسٹر صاحبہ نے آتے ہی جس عزم کا اعادہ کیا تھا, اس کے اوپر الحمدللہ کام ہوا ہے. پنک بٹنز جو ہیں وہ, اگر کوئی ہراس ہوتی ہے بچی, وہ پنک بٹن کے ذریعے اپنے لیے مدد جو ہے وہ مانگ سکتی ہے. اور بہت ساری ہزاروں سٹوریز ہیں ہمارے پاس فیکٹس کے ساتھ, جس میں بچیاں جو ہیں وہ, ایک بچی جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئی اور اس کو ٹرین میں ہراس کیا گیا کچھ لڑکوں کی طرف سے. اس نے وہیں سے جو ہے وہ اپنے لیے مدد مانگی 15 پہ فون کر کے, اور اگلے اسٹیشن پر جو ہے ان کے اترنے سے پہلے وہاں پر پولیس موجود تھی. ان بچیوں کو, اس بچی کو جو ہے وہ ریسکیو بھی کیا گیا, ان لوگوں کو کیفرے کردار تک بھی پہنچایا گیا. سو جو ایک ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہیں جس میں یہ بھی ایک ٹیبو ہے کہ جی وہ خواتین پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی, اور پولیس اسٹیشن کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ خواتین وہاں نہیں جا سکتی. سو اس کو بھی وہ کرنے کے لیے کہ خواتین کم از کم رپورٹ ضرور کرے. اور مجھے آج یہ کہنے میں بہت خوشی ہے, 100% نہیں, میں نہیں کہتی کہ ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا, لیکن اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر خواتین اب بات کرنا شروع ہو چکی ہیں. خواتین اپنے خلاف ہونے والے مظالم کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں جو ان کا حق ہے, اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو. اور چیف منسٹر صاحبہ کا جو ویژن ہے جس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے, اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے, آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں
کہ جب بھی جہاں پر بھی خاتون کے خلاف کوئی تیزاب گردی کا واقعہ ہوا ہے یا کہیں کوئی ریپ کا انسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی مرڈر ہوا ہے، وہاں پر 24 سے 48 گھنٹے کے اندر، یہ سٹینڈرڈ ایس او پی ہے پنجاب کے اندر، کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور گرفتار ہونے کے بعد ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرا ایک تھوڑا کنسرن ضرور ہے کہ کنوکشن ریٹ جو ہے خواتین کے خلاف مظالم میں وہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی، میں خود کرمنل لائر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس طرح ایف آئی آر کے ساتھ کھیل کے آپ کس طرح آپ جو 164 کا بیان ہے اس کے ساتھ آپ اس کی منہ شگافیوں میں سے نکل کے ملزمان کو ہم چھڑا لیتے ہیں۔ سو اس کے اوپر بھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ریفارمز لائی جا رہی ہیں، ایک باقاعدہ بچوں اور خواتین کے حوالے سے پروسیکیوشن میں ایک سیل بنے گا، جس کو چیف منسٹر صاحبہ جس کی جو ہے وہ آج کل فائنل کرنے کی اس کے اوپر ہے، اور اس سیل کی ٹوٹل ذمہ داری یہ ہے کہ اس خاتون کو قانونی معاونت سے لے کر ان کے جتنی بھی ایف آئی آرز خواتین یا بچوں کے یا ٹرانسجینڈرز کے جو ہماری مارجنائز سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ ٹریک کیا جائے گا، ان کی انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ مدد جو ہے فراہم کی جائے گی تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ قانون سے بچنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ورکنگ وومن ہیں ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ورکنگ ہاسٹلز ہیں، جو بچیاں کام کرتی ہیں اپنے اپنے شہروں سے باہر آ کے کام کرتی ہیں، اور ان کو اس لیے بھی کام کرنے کی اجازت گھروں سے نہیں ملتی کہ کتھے رہن گیاں، کیسے جائیں گی، تو یہ جو دو چیزیں ہیں اس کو انہوں نے آتے ہی کیٹر کیا۔ ورکنگ ہاسٹلز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، ڈے کیئر سینٹرز جو بچیاں جو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے ہیں ان کو ڈے کیئر سینٹرز میں سہولت پرووائڈ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی آسانی سے اپنا کام کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیہات میں خواتین ہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک شخص کمائے گا اور 8 گھر کے 6 یا 8 لوگ کھائیں گے۔ ہر خاتون کو بھی اپنے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ رول ادا کرنا پڑتا ہے، اور میں تو کہتی ہوتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی ہوں کہ خاتون جو ہے نا وہ آپ کے لیے، آپ کی جو بیوی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے مفت کی نوکرانی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ نوکرانی رکھیں تو 30 سے 40 ہزار روپیہ تو وہ لے گی جو میڈ آپ کے گھر کام کرے گی۔ یہ وہ خاتون ہوتی ہے جو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی چیز کے وہ خدمت کرتی ہے صبح سے شام تک، اور پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں نے 1-2 وہ کیسز پڑھے کہ کھانا گرم نہیں تھا تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ راڈ مار مار کے مار دیا، اور جو ہے وہ مرضی کا کھانا نہیں تھا تو بچی جو کھانا لے کے آئی تھی اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ رویے ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، اور ان رویوں سے ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، جس کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ آگے لے کے چل رہی ہیں۔ جو دیہاتی خواتین ہیں ان کے لیے جو لائف سٹاک کارڈ ہے، لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے ان کو جو مویشی ہیں ان کو خریدنا اور ان کی فیٹننگ پروگرام جو ہے تاکہ اس کو باہر بھجوا کر ایک اچھا زر مبادلہ جو ہے وہ کمایا جا سکے۔ اور پھر ایک بہت دل کے قریب پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، دھی رانی پروگرام، جس میں 1500 سے زائد بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں پہلے مرحلے میں کرائی جا چکی ہیں، دوسرا مرحلہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع ہوگا۔ اور مجھے بہت چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی ایک دن مجھے ذکر کر رہی تھی کہ جب کچھ شادی کی تقریبات میں وہ خود بھی تشریف لے کے گئی، اور آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ایک ہینڈی کیپ جو ہے وہ جوڑا تھا جو جن کو ان کے گھر والے گود میں اٹھا کر لائے تھے، دولہا بھی اور دلہن بھی، اور ایک دولہا دلہن جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈمب تھے، لیکن جس دن ان کی خوشی تھی چہرے کے اوپر جب ان کی شادی ہو رہی تھی۔ سو یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کما رہی ہیں، اور یہ دھی رانی پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سیکنڈ فیز بھی بہت جلد شروع ہوگا، اور اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی طرف سے ان کو 1 لاکھ روپے سلامی اور 2.25 لاکھ روپے کا جو ہے وہ جہیز کا سامان جو ہے وہ بھی ان کو دیا۔ اس کے ساتھ الیکٹرک بائکس جو ہیں، آپ کو معلوم ہے بچیوں کو الیکٹرک بائکس دی گئی تھی، کوٹا رکھا گیا تھا کہ جو ہے وہ بچیوں کو اتنی الیکٹرک بائکس ملیں گی اور لڑکوں کو اتنی ملیں گی، تو چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا کہ جتنی بچیوں نے اپلیکیشن دی ہے سب کو الیکٹرک بائکس ملیں گی، تاکہ وہ بچیاں جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ، وہ تحفظ کے احساس کے ساتھ اپنا اپنا جو ہے وہ کام کر سکے۔ اس کے ساتھ 30,000 جو طلبہ طالبات جو ہیں جن کو اسکالرشپس دیے گئے ہیں، اور جس کے اندر بھی بڑی تعداد میں بچیاں شامل ہیں،
چونکہ یہ بات مجھے کہنی پڑے گی, کسی کو اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بچیاں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں. آپ جس بھی بورڈ کے اندر ریزلٹس اٹھا کے دیکھیے, آپ کو ٹاپرز جو ہیں وہ بچیاں ملتی ہیں, اور ہماری بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ان کو تھوڑی سی سپورٹ گھر سے چاہیے, تھوڑی سی سپورٹ سوسائٹی سے چاہیے, اور پیچھے ایک جو ہے مضبوط ریاست کی طرح مریم نواز جیسی چیف منسٹر کو کھڑے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی بچیاں جو ہیں ابھی بھی پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, وہ پائلٹس کی شکل میں ہوں, وہ کمانڈوز کی شکل میں ہوں, وہ پولیس کی شکل میں ہوں, وہ انجینئرز کی شکل میں ہوں, ڈاکٹرز کی شکل میں, ان تمام جگہوں پر بچیاں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اور اس کے لیے تمام جو سوسائٹی ہے اس کو بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم عورت کی عزت کریں گے چونکہ وہ میری ماں ہے, وہ میری بیوی ہے, لیکن ہم عورت کی عزت عورت کی شکل میں نہیں کرتے. جس دن ہم ایز اے سوسائٹی عورت کی عزت جو ہے وہ عورت کی وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ عورت ہے, اس کی عزت کرنا ہم پہ واجب ہے. اور ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو اپنی بیٹی کے لیے خود اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, تو اور جنہوں نے جو دفن کرنے کا رواج تھا بچیوں کا اس کو جو ہے وہ ختم کیا. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو امتی ضرور کہتے ہیں, لیکن ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہیں. خاص طور پر جہاں بچیوں کے تحفظ کی بات آئے گی, خواتین کی بات آئے گی, وہاں خواہ مخواہ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ بہانہ بنا لیا جاتا ہے. ابھی تک چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ جو ان کا ایک بانڈ کریٹ ہوا بچیوں کو جب وہ اسکالرشپس دینے کے لیے گئی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر, اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچیوں نے ان کو ایک ماں کا لقب دیا. اور انفارچونیٹلی ہم اس ذہنی چند مریضوں کے بھی معاشرے میں رہتے ہیں جنہوں نے پہلے نانی جیسے پاک رشتے کا مذاق اڑایا, پھر ان کا جو ماں کا رشتہ ہے جو انہوں نے بچوں کے ساتھ ڈیولپ ہوا ان کا, اس کو بھی تمسخر کا نشانہ بنایا گیا. تو اللہ ان کو ہدایت دے, چونکہ یہ مرد ہو یا عورت ہو پیدا تو ایک ماں کے بطن سے ہی ہوتے ہیں, اور ان کو دنیا میں لانے والی ایک عورت ہوتی ہے. کاش یہ باتیں ہم سب سمجھنے شروع ہو جائیں تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر جو ہے اس میں 10,500 سے زیادہ گھر اس وقت زیر تعمیر ہیں, اور انشاءاللہ یہ مارچ کے اندر مزید 10,000 گھر جو ہیں اس کے اندر شامل ہوں گے, جو چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا ٹارگٹ دیا ہے. اور بہت ساری خواتین اپنے گھروں کی مالک بن رہی ہیں, یہ بہت ان کے لیے ایک سکون اور اطمینان کی بات ہے. پھر الیکٹرک بسز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, ان الیکٹرک بسز کے اندر باقاعدہ طور پر علیحدہ سے کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے, وہاں پر کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ خواتین کو کوئی ہراسمنٹ کا جو ہے وہ شکار نہ کیا جا سکے. اس کے اندر وائی فائی موجود ہے. ایک کمپلیٹ تحفظ کے ساتھ جو سواری کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس کو چیف منسٹر نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. اور اینڈ پہ جو ہے وہ یہ بات یقیناً ہم سب کے لیے ایز اے خواتین بھی اور ادروائز بھی ایز اے سوسائٹی بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت ایک خاتون چیف منسٹر ہیں, ایک سینئر منسٹر جو ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. مجھ جیسی ایک ورکر کو جو ہے انہوں نے کلچر کا شعبہ اور انفارمیشن کا شعبہ دیا. ہماری چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی, وہ بھی ایک خاتون ہے. اور بڑی تعداد میں آپ کو خواتین, جہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف شاید نرسیں اور ٹیچرز ہو سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز ہو سکتی ہیں لڑکیاں, وہاں پر آج ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں پر بچیاں یا خواتین اپنا خدمات سر انجام نہیں دے سکتے. تو تھوڑا سا دل بڑا کریں, تھوڑے سے دماغ اپنے جو ہے اس کو وسعت دیں, اور خواتین کو اپنے مقابلہ نہ سمجھیں, خواتین کو اپنا کاؤنٹر پارٹ سمجھیں. یہ تمام خواتین اور آپ کے ساتھ مل کر اس معاشرے کے اندر ایک بہت پروڈکٹیو سوسائٹی کا ممبر ثابت کر بھی رہی ہیں, مزید بھی ثابت کریں گی. آج دوبارہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اور تمام کیبنٹ کی طرف سے, تمام پنجاب کے عوام کی طرف سے, دنیا کی تمام محنت کش خواتین کو, دنیا کی تمام آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والی خواتین کو, مظالم کا شکار ہونے والی خواتین کو, تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والی خواتین کو, معاشرے کے اندر ایک پروڈکٹیو رول جو ہے ادا کرنے والی خواتین کو, تمام خواتین کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. میڈم, آپ نے بڑی خواتین کا نام لیا, ہر پروفیشن میں پاکستانی خواتین ہیں, لیکن کچھ ایسی عورتوں کا آپ نے نام لینے سے میرے خیال میں بھول گئی ہیں. خواتین کو دے دیں,
तो वो खवातीन जिन्होंने रियासत पर हमला किया, ये खवातीन का अच्छा भाई है। हाँ, जिन्होंने रियासत पर हमला किया, जिन्होंने 9 मई किया, जो इस्लामाबाद में किया, उन औरतों को तो आपने जिक्र नहीं किया। देखिए, मैं किसी भी औरत कार्ड की शक्ल में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के हक में नहीं हूँ। कौन सा जुल्म हम पे भी नहीं हुआ था, मेरे भी गिरबान पे हाथ डाला गया था, और चीफ मिनिस्टर जो है उनको उनके वालिद साहब के सामने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था ताकि वो उनको तोड़ा जा सके। लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी, वो दहशतगर्दी 9 मई की शक्ल में हो या 26 नवंबर की शक्ल में हो, वो दहशतगर्दी कभी किसी ने नहीं की। तो दहशतगर्द जो है उसके पास कोई कार्ड नहीं होता, ना मजलूमियत कार्ड होता है, ना औरत कार्ड होता है। औरत हो या मर्द हो, जो कानून को हाथ में लेगा ज़ाहिर है उसको कानून के साथ उसको वो करना पड़ेगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उस पर किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन जो एक शुतर बेमहार किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जिसमें आप AI के ज़रिए या डीप फेक वीडियोज़ के ज़रिए जो खातून, ये आसान काम है कि खातून को डराना है ना, तो अब आजकल सबसे आसान काम है कि उसकी फेक वीडियो बनाओ, उसकी तस्वीर बनाओ, उसको बदनाम करो। लेकिन मैं ये बात बड़े जो है बाआवाज़ तरीके से कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिनको लगता है कि इस तरह के टैक्टिक से ख़वातीन घबरा जाएंगी। तो आई एम सॉरी, मैं आपके सामने उसका शिकार मौजूद हुई। आज भी मैं आज ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर जो है दुआ करती हूँ कि मेरे केस का फ़ैसला हो सके। जिस केस के ऊपर मैंने जो है वो 2-2.5 महीने में अदालतों के चक्कर भी लगाए हैं और अब पता नहीं कौन से कोने खुदरे में मेरा केस फेंक दिया गया है, जिसके अंदर जो ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये तमाम उन ख़वातीन की लड़ाई है जो हरास होती हैं, जिनको हरास किया जाता है, और इनके ऊपर जो है वो रियासत के तौर के ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। साइबर विंग को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ कवानीन हैं उनमें सख्ती लाई जा रही है ताकि ये डेटरेंस का जो एक एलिमेंट है कि खातून को इस सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बदनाम करना इतना आसान काम ना हो। और जो आबादी के हवाले से बात है, अभी आपने कुछ दिन पहले रिपोर्ट देखी होगी कि पंजाब में जो है वो आबादी की शरह में कमी हुई है। सो इंशाअल्लाह ताला इसको हमें आगे लेके जाना है, चूँकि वो बच्चे जो दुनिया में आते हैं अल्लाह पाक उनको ज़रूर भिजवाते हैं, लेकिन उनकी जब तक उनको आगे बढ़ाने का, उनको पार मनाज़िर आप देख रहे हैं ख़वातीन के आलमी दिन के मौके की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम, और इस वक्त अज़मा बुखारी की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया है। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया।